السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم محمد وقاص آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اردو کی کتاب 7ویں جماعت کی جو کتاب ہے اس کا چیپٹر ہم پڑھتے ہیں جو کہ ہے فضائی آلودگی، اور سلیبس کے مطابق آپ کے پاس یہ چیپٹر جو ہے ماہ جنوری میں شامل ہے۔ آئیے تو چلتے ہیں اس چیپٹر کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا باتیں ہیں۔ ہماری زمین ایک سیارہ ہے اور یہ سورج کے گرد مسلسل اپنے مدار میں چکر لگا رہی ہے۔ زمین کے ارد گرد ہر طرف ہوا کا ایک سمندر موجود ہے۔ زمین کے ارد گرد جو ہوا موجود ہے اس میں کئی قسم کی گیسیں شامل ہیں، جن میں سے نائٹروجن، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ زیادہ مقدار میں موجود ہیں۔ گیسوں کے اس آمیزے کو ہم صاف ہوا کا نام دیتے ہیں۔ ہوا زندگی کی ایک اہم ترین اور بنیادی ضرورت ہے۔ ہوا کے بغیر کوئی بھی جاندار چند سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ پودوں کی خوراک بنانے کے عمل میں استعمال ہوتی ہے، جبکہ آکسیجن پودوں اور جانوروں کو زندہ رکھنے اور توانائی بخشنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ گیسیں جتنی مقدار میں استعمال ہوتی ہیں اتنی مقدار میں دوبارہ فضا کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اس طرح فضا میں ان کا تناسب برقرار رہتا ہے۔ یہ سلسلہ کروڑوں سال سے اسی طرح جاری و ساری ہے، تاہم آج کے سائنسی دور میں ہوا میں موجود گیسوں کا تناسب تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ کیوں تبدیل ہو رہا ہے؟ اب یہ آگے پڑھتے ہیں، پہلے جو پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ کیونکہ زمین ہم چھوٹی کلاسز سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہماری زمین جو ہے ایک پلینٹ ہے، اور یہ پلینٹ جو ہے وہ سورج کے ارد گرد جو ہے وہ چکر لگاتے رہتی ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ رات دن میں اور دن رات میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور یہ سارا عمل جو ہے وہ کروڑوں سال سے اسی طرح جاری و ساری ہے۔ پھر ہوا میں ہمارے ماحول میں جو ایک ہوا کا سمندر موجود ہے، اس ہوا کے سمندر میں ہمارے پاس نائٹروجن، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے علاوہ بھی اور بہت ساری گیسز شامل ہیں، جن میں جو ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نائٹروجن، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی ہے۔ آکسیجن کے بارے میں ہم چھوٹی کلاسز سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آکسیجن کے بغیر سانس لینا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، کہ آکسیجن اگر ختم ہو جائے تو ہم سانس نہیں لے پائیں گے، اور کیونکہ ہوا ہمارے پھیپھڑوں تک نہیں پہنچ پائے گی، ہمارے جسم کو، ہماری باڈی کو توانائی نہیں مل پائے گی، تو ہم بالکل ہی بے جان ہو کر رہ جائیں گے۔ چند سیکنڈ یا چند منٹ بھی ہمارے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ انسان جو ہے وہ سانس لیتے ہوئے آکسیجن اپنے پھیپھڑوں تک پہنچاتا ہے، اور جب سانس ہم باہر نکالتے ہیں تو ریٹرن میں کیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی، اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، رد عمل کے طور پہ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں باہر کی طرف نکالتے ہیں۔ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ پھر سے ہماری فضا میں شامل ہو جاتی ہے، اور درخت یعنی کہ نباتات جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو انہیل کرتے ہیں، اندر لیتے ہیں، اور آکسیجن باہر نکالتے ہیں، تو وہ آکسیجن فضا میں شامل ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جتنی تعداد میں یہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہم استعمال کرتے ہیں، اتنی ہی تعداد میں واپس فضا کا حصہ بھی بنتی رہتی ہے، اور یہ معاملات جو چل رہے ہیں کروڑوں سال سے اسی طرح چلتے جا رہے ہیں۔ اور یہ فضا میں موجود گیسوں کا ایک تناسب ہے، ایک ایوریج ہے، جس میں نائٹروجن بھی شامل ہے، آکسیجن بھی شامل ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی شامل ہے، اور بہت ساری گیسز شامل ہیں، لیکن ان تین کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد میں یہ گیسز شامل ہیں۔ لیکن کیونکہ آج کے ترقی یافتہ دور میں ان گیسوں کا تناسب تبدیل ہو رہا ہے، یعنی کہ ایوریج جو ہے وہ تبدیل ہوتے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اب ہم پڑھتے ہیں آگے۔ کیونکہ مختلف انسانی سرگرمیوں کی بدولت فضا میں مضر اثرات رکھنے والی گیسیں شامل ہو رہی ہیں۔ صاف ہوا میں بہت سی ایسی گیسیں اور بخارات انتہائی کم مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں۔ ان گیسوں اور بخارات وغیرہ سے ہوا کو مکمل طور پر صاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی مقدار چونکہ انتہائی کم ہوتی ہے، اس لیے یہ ایک صحت مند انسان پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ڈالتی۔ ہاں، اگر ہوا میں زہریلی گیسوں، ہوا، دھواں، گرد و غبار، تابکارچوں اور بخارات کی مقدار بڑھ جائے تو پھر ایسی ہوا کو آلودہ ہوا شمار کیا جا سکتا ہے۔ قدرتی طور پہ ہوا جو ہے وہ صاف ہوتی ہے، لیکن مختلف انسانی سرگرمیوں کی بدولت آج انسان نے جتنی زیادہ ترقی کر لی ہے، جتنا زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے، جتنی زیادہ صنعتی ترقی ہو رہی ہے، اس کی بدولت ہم اپنے ہی ماحول کو آلودہ کرتے جا رہے ہیں، اپنی فضا کو آلودہ کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ فیکٹریوں سے، کارخانوں سے نکلنے والا دھواں، گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہماری فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ فضا میں
آلودہ اثرات موجود ہوتے ہیں قدرتی طور پر، لیکن وہ اتنے ہی کم تعداد میں وہ گیسز ہوتی ہیں، جو آلودہ گیسز ہوتی ہیں اتنی کم تعداد میں ہوتی ہیں کہ ایک صحت مند انسان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ ان گیسوں کی تعداد مسلسل بڑھاتی جائے جو مضر ہیں، یعنی نقصان دہ گیسوں کی تعداد ہوا میں مسلسل بڑھتی جائے گی، ان کا تناسب بڑھتا جائے گا، ان کی مقدار بڑھتی جائے گی، تو پھر یہ سوچنے لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہم خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی فضا کو آلودہ کرتے جا رہے ہیں۔ زمین پر زندگی کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی فضا میں بھی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ مثلاً سینکڑوں برس قبل جب انسان نے آگ دریافت کی تو جلنے کے عمل سے کاربن ڈائی آکسائڈ سمیت بہت سی گیسیں خارج ہو کر فضا میں شامل ہونے لگیں۔ اسی طرح فضائی آلودگی کا عمل صدیوں سے جاری و ساری ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ قدیم زمانے میں جب کہ صنعتیں قائم نہیں ہوئی تھیں تو فضا اس قدر آلودہ نہیں ہوئی تھی جو انسانی صحت کے علاوہ حیوانات، نباتات اور جمادات کو نقصان پہنچا سکے، لیکن صنعتی انقلاب کے بعد فضائی آلودگی کا عمل بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے، کیونکہ جب اس دنیا میں آیا اور انسان نے آگ دریافت کی اور اپنے آپ کو حرارت پہنچانے کے لیے، کھانا وغیرہ تیار کرنے کے لیے آگ جب دریافت کی تو آگ کے جلنے سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھنے لگی۔ فضا میں پہلے ہی کاربن ڈائی آکسائڈ موجود تھی، لیکن وہ اس حد تک تھی کہ جتنی آکسیجن اور اتنی ہی کاربن ڈائی آکسائڈ، تو ایک تناسب، ایک ایوریج کی بنیاد پر موجود تھی۔ لیکن کیونکہ جب آگ جلانے کا عمل جب شروع ہوا تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار جو ہے فضا میں بڑھنے لگی تھی، لیکن پھر بھی اس حد تک نہیں تھی کہ جتنی آج ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت تک صنعتیں یعنی کہ انڈسٹریاں قائم نہیں ہوئی تھی، لیکن انڈسٹریوں کے قائم کرنے کے بعد یہ عمل بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے۔ انسان نے ترقی تو کی ہے، لیکن اس ترقی کا کیا اثر ہوا ہے کہ فضائی آلودگی کے حساب سے انسان بہت زیادہ ایک ایسے ماحول میں آ گیا ہے کہ ایک ہماری فضا جو ہے، ہمارا جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ مضر اثرات رکھنے والی گیسوں سے بھر گیا ہے، نقصان دہ گیسوں سے بھر گیا ہے۔ آج دنیا بھر کے انسانوں کے لیے جو مسئلہ سب سے زیادہ اہم اور پریشان کن ہے وہ ہے فضائی آلودگی۔ یہ وہی بات کی جو میں نے ابھی بات کی ہے۔ آج انسان تو درکنار اشجار اور عمارات تک فضائی آلودگی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ انسان نے اپنی زندگی کو آسان اور پرآسائش بنانے کے لیے بے شمار مشینیں ایجاد کی، سفر کے لیے موٹر گاڑیاں، ریل گاڑیاں، ہوائی جہاز اور بحری جہاز بنائے۔ اس میں شک نہیں کہ مادی اعتبار سے انسان نے بے پناہ ترقی کی، لیکن اس مادی ترقی کا ایک تاریک پہلو فضائی آلودگی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ فضائی آلودگی کی موجودہ صورتحال سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آئندہ آنے والے برسوں میں جس ملک میں جتنی زیادہ صنعتیں، کارخانے اور ٹریفک ہوگی وہاں اتنی زیادہ فضائی آلودگی ہوگی۔ انسان نے ترقی تو کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انسان جو پہلے انسان تھا، جنگلوں میں رہنے والا، اپنے آپ کو پتوں سے، اپنے باڈی کو، اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانکنے والا، اس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، بہت زیادہ انڈسٹری قائم کی، بہت ماڈرن ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب کارخانے لگے، انڈسٹریز لگی، صنعتیں لگیں، فیکٹریاں لگیں، اس سے نکلنے والا کیمیائی دھواں یا پھر زہر آلود پانی کی گیسوں کا ملا ہوا پانی جو ہے، مضر پانی جو ہے، جب وہ فضا میں جب پہنچا ہے تو اس سے فضائی آلودگی کا عمل بھی بہت زیادہ تیز ہو گیا۔ اتنا زیادہ تیز ہو گیا کہ اگر ہم سوچیں، آج ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ آنے والے وقت میں ہماری آنے والی نسلیں کس طرح اس دنیا میں زندگی گزار سکیں گی، کہ فضائی آلودگی کا عمل اتنا زیادہ تیز ہو گیا ہے کہ انسان چاہ کر بھی اب اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے۔ فضائی آلودگی کے دو بڑے اسباب ہیں، جن میں سے ایک قدرتی اور دوسرا غیر قدرتی۔ قدرتی طور پر نامیاتی اشیاء کے گلنے سڑنے سے اٹھنے والی بدبو اور گیسیں، آتش فشاں پہاڑوں سے پھٹنے سے خارج ہونے والی زہریلی گیسیں، اور ذرات، ریت اور گرد و غبار کے طوفان اور جنگلات کے نذر آتش ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والی گیسیں فضائی آلودگی کے قدرتی ذرائع ہیں۔ یعنی کہ قدرتی عمل ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا، یعنی کہ جو جانور یا جو باڈیز گل سڑ جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، اس سے بھی بدبو جو ہوتی ہے، گیسز وغیرہ نکل رہی ہیں، وہ بھی ہماری فضا کو آلودہ کر رہی ہیں۔ دنیا میں آتش فشاں پہاڑ بہت ہیں، آتش فشاں جن سے لاوا وغیرہ نکلتا ہے، آگ وغیرہ نکلتی ہے، وہ پہاڑ بہت ہیں۔ ان کے لاوا نکلنے سے فضا میں بھی بہت ساری گیسز، نقصان دہ گیسز شامل ہو جاتی ہیں۔ ان کو تو نہیں روکا جا سکتا، لیکن جہاں پر ہم روک سکتے ہیں وہاں پر بھی انسانوں نے اپنی ترقی کے لیے، اپنی زندگی کو پرآسائش بنانے کے لیے
کو بھی روکنے کی کوشش نہیں کی، اور آج یہ فضائی آلودگی کا عمل اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ انسان چاہ کر بھی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ جبکہ کارخانوں اور موٹر گاڑیوں میں ایندھن کے جلنے سے مضر گیسوں اور زہریلے دھوئیں کا اخراج، تابکار شعاؤں اور کوڑے کرکٹ کا جلانا وغیرہ ہوا کو آلودہ کرنے کے غیر قدرتی اسباب ہے۔ یہ تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، لیکن چلے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو کوڑا ہے، جو کچرا ہے، اسے تو نہ جلایا جائے۔ اس کے جلانے سے خاص طور پہ پولیتھین بیگس یعنی کہ پلاسٹک بیگ کو جلانے سے جو فضا آلودہ ہوتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے 2-4 شاپر یعنی پولیتھین بیگس جلا دیے تاکہ جو ہمارے سامنے جو کچرا تھا وہ ختم ہو گیا، جل کر ختم ہو گیا، لیکن اس کے جلنے سے جو گیسز خارج ہوتی ہیں اس پولیتھین بیگ کے جلنے سے، میں صرف ایک چیز کی بات کر رہا ہوں، پولیتھین بیگ کے جلنے سے جو گیسز خارج ہوتی ہیں اس کا فضا میں اس قدر نقصان دہ اثر پڑتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں، لیکن ہم اس پر بھی بالکل توجہ نہیں دے رہے۔ یہ تمام عوامل جن کا اوپر ذکر ہوا ہے ہر وقت فضا کو آلودہ کرنے میں مصروف ہے، جس کے نتیجے میں فضا اب اس قابل نہیں رہی کہ اس میں سانس لیا جائے۔ ایسی فضا میں سانس لینے سے بے شمار زہریلے مادے انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں جن کی بدولت ان گنت بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ انسان کو جسمانی ضروریات پورا کرنے اور صحت مند زندگی بسر کرنے کے لیے وافر مقدار میں آکسیجن درکار ہوتی ہے۔ اگر ہوا آلودہ ہو، اس میں دوسری گیسیں، زہریلی گیسیں زیادہ مقدار میں موجود ہوں تو انسانی جسم کو آکسیجن کم مقدار میں ملے گی اور دوسری زہریلی گیسیں زیادہ مقدار میں جسم میں داخل ہو کر کئی خطرناک بیماریوں کے پیدا ہونے کا باعث بنیں گی، اور ایسا حقیقت میں ہو رہا ہے۔ آج جن بیماریوں کا ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی جس کا پہلے کبھی ذکر نہیں تھا، یعنی کہ آج سے تقریباً کچھ سال پہلے جائے، کچھ سال سے مراد کہ اگر ہم 70، 80 یا 90 سال پہلے کی بات کریں تو ہمارے پاس کینسر کی بیماری اتنی زیادہ میرے خیال سے کوئی عام نہیں تھی، جو یہاں آج ہم سن رہے ہیں کہ آج ہر دوسرا شخص کو کینسر کی بیماری ہے یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے۔ پہلے زمانے میں جو تھا وہ سب سے بڑی بیماری جو میرے خیال سے ماری جاتی تھی وہ چیچک تھا۔ چیچک ایک وبائی بیماری تھی، یا پھر ٹی بی ہوا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ کسی بڑی بیماری کا ذکر نہیں سننے میں آتا، لیکن آج ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی بیماری کا ذکر ہم سن رہے ہیں جس کا علاج بھی اب تک میرے خیال سے دریافت نہیں ہوا ہوگا۔ بہت سی ایسی بیماریوں کا وہ صرف کیا ہے، وہ اسی فضائی آلودگی کی وجہ سے، کیونکہ فضا میں آکسیجن کی مقدار کم ہوتی جا رہی ہے اور زہریلی گیسوں کی مقداریں بڑھتی جا رہی ہیں۔ فضائی آلودگی خواہ کسی بھی ماخذ سے پیدا ہو رہی ہو، اس کا سد باب اگرچہ حکومت کا فرض ہے، لیکن حکومت کے ساتھ ایسے مسائل کے حل کے لیے ہر فرد کا تعاون بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہم خود اپنے اور دوسروں کے لیے مضر صحت ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ جب تک ہر فرد فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے عملی طور پر اپنا فرض ادا نہیں کرے گا، اس وقت تک اس مسئلے پر قابو پانا ناممکن ہے۔ یعنی کہ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ حکومت یہ کام پورا کرے یا حکومت ہی کرے، ہر شخص کو اپنے طور پر اپنا حصہ، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ اس فضائی آلودگی پر قابو پایا جا سکے یا اس پہ کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو کسی ایک شخص یا کسی ایک حکومت کے ذمہ نہیں ہے، یا کسی ایک حکومت یہ سارا کام انجام نہیں دے سکتی کوئی ایک حکومت۔ فضائی آلودگی کو کم کرنے کا سب سے آسان اور قدرتی طریقہ شجرکاری یعنی کہ درخت لگانا، کیونکہ درخت فضا کو صاف کرنے کے قدرتی کارخانے ہیں۔ خصوصاً ایندھن جلنے سے پیدا ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کی بے پناہ مقدار کو ہوا سے کم کرنے کے لیے شجرکاری بہت ضروری ہے، کیونکہ فضا میں جتنی زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اگر ہم درخت لگائیں گے، جتنی زیادہ شجرکاری کریں گے، جتنے زیادہ درخت لگائیں گے، اتنی ہی فضا ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار سے کم ہوتی جائے گی، کیونکہ درختوں کو قدرتی طور پر درختوں کو قدرتی طور پر کاربن ڈائی آکسائڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ہم آکسیجن انہیل کرتے ہیں، اندر لیتے ہیں، اپنے پھیپھڑوں تک پہنچاتے ہیں، اسی طرح درختوں کو بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کرتے ہیں۔ ہر سال موسم بہار میں حکومت شجرکاری کی مہم شروع کرتی ہے۔ ہر شہری کا فرض ہے کہ کم از کم ایک درخت لگائے اور اس کی دیکھ بھال کرے تاکہ درخت سوکھ کر ضائع نہ ہو جائے۔ فضائی آلودگی میں اضافے کا ایک دوسرا سبب ایندھن کا بہت زیادہ سے زیادہ استعمال ہے۔ ایندھن بلکہ توانائی کی دیگر اقسام مثلاً برقی توانائی کا اثرات بھی فضائی آلودگی میں اضافے کا باعث ہے۔ اس لیے توانائی میں بچت کے ذریعے بھی فضائی آلودگی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ٹریفک سے پیدا ہونے والی فضائی آلودگی میں کمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام افراد جن کے پاس گاڑیاں ہیں ان کو درست حالت میں رکھیں، ان کے انجن کمزور نہ ہوں، بلکہ کمزور یا خراب انجن بہت زیادہ مقدار میں دھواں اور مضر گیسیں خارج کرتے ہیں۔
फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए सफाई के एहतमाम करना भी नहायत ज़रूरी है। हमारी अक्सरियत अपने घरों का कूड़ा करकट इधर उधर फेंक देती है। इस कूड़े करकट और इसमें मौजूद ख़राब फलों और सब्जियों वगैरह के गलने सड़ने से पैदा होने वाली मुज़र गैसें फ़िज़ा को आलूदा करने का सबब बनती हैं। हम सब अगर ऊपर बयान करदा बातों पर अमल करें तो ना सिर्फ दूसरों बल्कि अपने आप को मुश्किलात से बचा सकते हैं। बात वही है कि हर शख्स को कोशिश करनी चाहिए कि हर शख्स, इसकी छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर भी हमने यही बात पढ़ी कि अपने घरों को तो साफ़ कर लेते हैं, अपने घर का कूड़ा करकट वगैरह जो है वो बाहर गली में निकाल कर फेंक देते हैं या कोई गली के कोने पे जाकर रख देते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया हुआ है हर गली के कोने पर एक मतलब कचरा पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है और वहाँ पे कचरा जलाया भी जा रहा है। उसकी वजह से अलग फ़िज़ा आलूदा हो रही है। कूड़े की वजह से या उसमें जो गले सड़े फल या सब्ज़ियाँ वगैरह उसकी बदबू की वजह से अलग गैसेस शामिल हो रही हैं। तो इन पर काबू पाना तो मेरे ख़्याल से हर शख्स का अपना फ़र्ज़ है कि वो अपने तौर पे इस पे काबू पा सकता है। और इन्हीं बातों पर अमल कर हम अपने आप को या अपनी फ़िज़ा को आलूदा होने से बचा सकते हैं ताकि हम आने वाले वक्त में अपनी आने वाली नस्लों को एक साफ़ सुथरा माहौल फराहम कर सकें। इस चैप्टर का काम आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।